گولاں دے گول آندے نے انج کعبے لاندے نے انج ہو کے لنگ جاندے نے. کوئی ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, جتنی مرضی کہانیاں کرائیں آپ تو میڈیا آپ دیکھ لیں, غلاف کعبہ چھوٹی چھوٹی کینچیوں سے کاٹ کے لوگ لے جاتے ہیں, کوئی اندھے نہیں ہوتے, بیٹھیں اس میں پڑی ہوتی ہیں صاف کرتے ہیں اور چھوڑ دیں ان کو. یہ جو سعودیہ کے جو پولیس والے شرطے ہیں, جب غلاف کعبہ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر نہیں چڑھے ہوتے تو انہوں نے فالج کیوں نہیں ڈگدا, جوتیاں دے لا لو. سب کہانی ہے, دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. اس طرح آپ دین کو نہ جوڑیں. گنبد خضرا کا نبی علیہ السلام سے یا آپ کی قبر مبارک سے کوئی لینا دینا نہیں, سوائے اس کے کہ لوگوں نے یہ کام کر دیا. اب آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے. حجرہ عائشہ ٹھیک ہے, اور حجرہ عائشہ کی بھی بعض لوگ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو پھر کیوں دفن کیا گیا. اگر بلڈنگ بنانا منع تھی تو بلڈنگ آپ کے دربار نہیں بنایا گیا. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند فرماتا ہے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جہاں فوت ہوئے ہیں نا, آپ کی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. ورنہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے, بیت المقدس میں یا بقیع غرقد میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس حدیث کے تحت سمجھتا ہوں کہ سب سے پسندیدہ جگہ جہاں آپ سے روح آپ کی پرواز کی ہے اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. اس لیے آپ کو وہاں پہ دفنایا گیا. وہاں آپ کا مزار نہیں بنایا گیا, حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا. اور وہ عام جگہ تو عینی ریاض الجنہ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, یعنی رسول اللہ کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں. اور حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ بنی ہیں. ان کو ایک پروٹوکول مل گیا ہے, اور اس پروٹوکول کی وجہ سے ہر بندہ مزار بناتا پھرے, بالکل غلط ہے. وہ ان کی قبروں میں مزار نہیں بنے بلکہ حجرہ عائشہ میں ان کو دفن کیا گیا. وہ تو صحیح بخاری میں ڈیٹیل حدیث ہے, جو جب سیدنا عمر کو زخم لگے اور میدا کٹ گیا, جو کھاتے تھے میدے کے راستے نکل جاتا تھا, انہیں یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا, تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا کہ جا کے اماں سے پوچھو کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. اور دیکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, کہنا عمر بن خطاب عرض کرتا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین. کیونکہ اگر امیر المومنین کی بات کرتے تو پھر سیدہ عائشہ پہ حکم ماننا واجب ہو جاتا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت قرآن میں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ام عائشہ نے کہا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ فوقیت دیتی ہوں. واپس آئے عبداللہ بن عمر نے جب بتایا, انہوں نے کہا واللہ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دوبارہ لے جانا, پھر ام عائشہ سے اجازت لینا, ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے دے دیو, اگر دوبارہ اجازت دیں تو ٹھیک, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. سر آپ لیول دیکھیں تقوی کا. یہاں پہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جناب. وہ جی حضرت ابوبکر نے مولا علی کو کہا کہ میری لاش کو روضہ رسول کے باہر رکھنا, خود بخود کنڈی کھل جائے گی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا, اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا, ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا, پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اور اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا, اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اوے کہانی خدا دا نہ ہے, ڈرو. بریلوی بھی سناندے نے تے دیوبندی بھی سناندے نے, اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا. او فلانا کہہ رہے تھے, فلانے نے لکھا ہے. جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں احترام کے دائرے میں, تو بابے تے شے کوئی نہیں, بابے دی تو لاندے ہو فلانے بابے نے لکھا ہے. بابا کی چیز ہے,
سانو دی گل دسو جس کی قبر مدینے میں ہے، اس کی بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. تو اس کی میں نے پھکی ادھر سے دی تھی کہ سیدنا عمر کے لیے تو مسئلہ ہی آسان تھا، پریسیڈنٹ پہلے ہی سیٹ تھا. وہ کہتے بیٹا میرے لیے بھی کنڈی کھلی تھی جس طرح ابو بکر کے لیے، میری لاش جا کے باہر رکھ دینا، خود بخود رسول اللہ کا کنڈی اندر سے کھول دیں گے. وہ تو ہم عائشہ سے اجازت لے رہے ہیں. کہانی پکڑی گئی نا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم عائشہ سے اجازت لی ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ کنڈی کھل گئی خود بخود. اس طرح میرے بھائی نہیں ہونا، نہ اس طرح کے معاملات ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، وہ باتیں آپ منسوب نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. نبی علیہ السلام کے قبروں کے بارے میں احکام بڑے سٹرکٹ ہیں. وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ درود پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے سعادت ہے قبر رسول پہ حاضر ہو، وہ 4 کتابوں میں موجود ہے صحیح سند سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور الموطا امام مالک میں. عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے، السلام علیکہ یا عمر یا ابتا، بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، اور امام داؤد نے اسے قبر رسول قبر والے چیپٹر میں لے کے آئے، اللہ میری روح لوٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. لیکن یہ قبر رسول کا پروٹوکول ہے، وہاں پہ حاضر ہو کے سلام جو عرض کرتا ہے، یہاں کے سلام اور اس سلام میں بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، لیکن نہ رسول اللہ ہماری آواز سنتے ہیں نہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں گے. یہ سب کچھ برزخی ہے، ورنہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے. روح کا داخل ہونا جسم سے اور نکلنا یہ تو تکلیف دہ امر ہے، وہ لوٹنا برزخی ہے جس کی ہمیں تفصیلات پتہ ہی نہیں. اور شہید کی زندگی کا نہیں پتا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسی ہے. تو انبیاء کی زندگی تو عرفہ والا ہے. تو قبر رسول پہ حاضری، باقی سلام ہمارا یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام کے لیے تو اسپیسیفکلی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.